چلے گئے افغانیوں نے ان کے تن پہ کپڑا نہیں چھوڑا. یہ تاریخ میں نے نہیں لکھی، افغانیوں کی تاریخ دیکھ لو، سمجھ لو. غزنوی، گوری، انویڈرز. اور یہاں آپ خدا کا واسطہ اسلام ڈالنا بند کرو، اسلام کی اپنی تاریخ دیکھو. ہمارے یہاں ایک رواج ہے جس نے اس ملک کو برباد کرنے میں اس کا بھی رول ہے. ایک لمبی لسٹ ہے جن چیزوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، اور کسی کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینا، اور کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا. تم میں لگتے ہو؟ تمہارے باپ نے بنایا یہ ملک؟ کون ہو تم؟ اور کہا کیا کہ پی ٹی آئی کے دفتر میں بیٹھ کے لوگ غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ وہ پولیس ہے. بائی دا وے، خواجہ آصف نے ایک بار کہا تھا اور بڑی صحیح بات کی تھی کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں یہ ہمارے آگے آگے ہوتے ہیں. پروٹوکول ہٹو بچو. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. یہ ٹوٹل کیریکٹر ہے. جو حرام کھا رہے ہیں، اربوں روپے کی جائیدادیں ملک سے باہر بنا رہے ہیں، جو آئی پی پیز کو اس ملک کے معصوم سادہ لو عوام پہ مسلط کر کے ان کا خون پی رہے ہیں، وہ سازش نہیں ہے. جو کمیشن اور کک بیک اربوں میں لیتے ہیں، 1 سینٹ بڑھانے کا مطلب ہے کہ 1 ارب روپیہ وہ رشوت. یہ ان کے زمانے کی بات ہے. پرویز مشرف صاحب کا کون کس کے ایجنٹس ہیں، کون ہیں جو کھربوں ڈالر لوٹ کے لے جاتے ہیں اور پھر باہر کتنے کتنے ملکوں میں. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا ماتم، یہ گفتگو نہیں ہوتی، یہ کچھ تجزیے وجزیے نہیں ہوتے، کم از کم جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے. یہ ماتم پارٹ 1، ماتم پارٹ 2، ماتم پارٹ 3 ہوتا ہے. اب اسلام آباد میں پولیس نے پی ٹی آئی کے آفس، مرکزی آفس پہ چھاپا مارا، ریکارڈ لے لیا، فلانا بڑی توپ چلائی جی. اچھا. اور کہا کیا کہ پی ٹی آئی کے دفتر میں بیٹھ کے لوگ غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو اپنی پولیس کی کریڈیبلٹی دیکھیں. اچھا، یہ وہ پولیس ہے. بائی دا وے، خواجہ آصف نے ایک بار کہا تھا اور بڑی صحیح بات کی تھی کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں یہ ہمارے آگے آگے ہوتے ہیں. پروٹوکول ہٹو بچو. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. یہ ٹوٹل کیریکٹر ہے آپ کی پولیس کا. باقیوں کا بھی یہی حال ہے. خیر، تو میری خواہش یہ ہے، مطالبہ تو میں نہیں کرتا، کہ باقی سارے لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں. پولیٹیکل پارٹیز فلانا کون کیا کر رہا ہے، غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے، اور یہ اور وہ ملک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کو تو مارے گولی. جو حرام کھا رہے ہیں، اربوں روپے کی جائیدادیں ملک سے باہر بنا رہے ہیں، جو آئی پی پیز کو اس ملک کے معصوم سادہ لو عوام پہ مسلط کر کے ان کا خون پی رہے ہیں، وہ سازش نہیں ہے. جو کمیشن اور کک بیک اربوں میں لیتے ہیں. ابھی ویڈیو وائرل ہوئی، مجھے کسی نے دکھائی. پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ 1 یونٹ پہ 1 سینٹ بڑھانے کا مطلب ہے کہ 1 ارب روپیہ وہ رشوت. یہ ان کے زمانے کی بات ہے، پرویز مشرف صاحب کا. تو اگر غلط ہے تو کوئی سرکاری جو نمائندہ فلانا ہے وہ کہے جھوٹ ہے. وہ آرمی چیف تھے، اتنی دیر صدر ہیں، اس وقت ملک کے حالات بھی بہت بہتر تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پیز وغیرہ کا جو کاروبار ہے یہ کالا کاروبار ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ لوگوں کا خون پینا ہے. کیسے 1 یونٹ کے پیچھے 1 سینٹ، یعنی 1 پیسہ سمجھ لیں آپ. جن کو سینٹ کی سمجھ نہیں آتی وہ پرفیوم سمجھتے ہیں. 1 پیسہ بڑھا دو تو 1 ارب روپیہ لے لو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک آنےسٹ دیانتدار ہمارا پاکستان کا چیف ایگزیکٹو پھر صدر آرمی چیف، وہ کہہ رہا ہے. تو کیا ہے یہ سازشیں نہیں ہیں. یہ ملک منرلز اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں
بہت آگے ہے. کون کس کے ایجنٹس ہیں, کون ہیں جو خربوں ڈالر لوٹ کے لے جاتے ہیں اور پھر باہر کتنے کتنے ملکوں میں, کچھ 6-7 ملکوں میں ایک سابق چیف منسٹر, ایک پسماندہ صوبہ سمجھا جاتا ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کے چیف منسٹر 7 ملکوں میں جائیدادیں. جس نے بتایا اس کا نام لوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. وہ نئی سازش ہے. اچھا, پی ٹی آئی اگر کو پروپیگنڈا کر رہی ہے تو لوگ اندھے ہیں, ان کی کھوپڑی میں نہیں گھس رہی بات. اچھا, اس کے تمام شواہد بتائیں گے بھی یہ پروٹیسٹ احتجاج وہ بھونڈا ہو, بدشکل ہو, برا ہو, وہ احتجاج کہلائے گا. تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے جس نے اس ملک کو برباد کرنے میں اس کا بھی رول ہے. ایک لمبی لسٹ ہے جن چیزوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا, اور کسی کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینا, اور کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا. تم میں لگتے ہو, تمہارے باپ نے بنایا یہ ملک, کون تم؟ بھی کسی پاکستانی کے بارے میں ایک بندہ کہتا ہے میں کلمہ گوں, باقی وہ جانے, اس کا رب جانے. تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے؟ تم خود کون ہو؟ تمہارا کردار کیا ہے؟ تمہارا آگا پیچھا کیا ہے؟ لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی, یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. باقی جڑی لوٹ مار بارڈر سے چل رہی ہے, جڑا وہ باہروں کو تیل گند بلا, اسمگلنگ, گاڑیاں 2 نمبر نہ کو رجسٹریشن, یہ لوٹ مار کا ایک سارا سامان چل رہا ہے. کیا وہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا تو زبانی ہوتا ہے, وہ تو عملی حرکتیں. ایک ہے کسی کو گالی دینا, ایک ہے کسی کو چھرا مارنا, ایک ہے کسی کی شارک کاٹنا. وہ آپ دکھائی نہیں دیتا. بہرحال عجیب بات ہے. اچھا, کل جرمنی میں, کل یا پرسوں شاید, ایک واقعہ پیش آیا. میں اس کو افسوسناک نہیں کہتا, کہتے رہیں گے واقعہ ہے. جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں نے پاکستانی کونسل جنرل کے آفس پہ دھاوا بولا, پتھراؤ کیا, پاکستانی پرچم دلانے کی کوشش کی. اچھا, یہ ایک طے شدہ اصول ہے گلوبل کہ کسی کے سفارت خانے پہ حملہ اس ملک پہ حملے کے مترادف ہوتا ہے. وزیر دفاع ہمارا کیا کہتا ہے؟ میرا خیال خواجہ آصف ہے, یہ کون ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ جی 40 لاکھ افغانیوں کی میزبانی کی, پھر بھی یہ احسان فراموش رہے. تم سب جاہل ہو, تمہیں افغانوں کی تاریخ کا نہیں پتا. میں نے لکھی ہے افغانوں کے کلچر کا, تاریخ کا. یہ میزبانی کی بھی تم نے کیوں کی؟ تم مامے لگتے تھے. یو ہیڈ یور اون اسٹوپڈ موٹیوز, اسٹریٹجک تصویراتی گہرائی. یہ راکٹاں تے بمباں دے زمانہ جی تصویراتی گہرائی وغیرہ جو ہے نا, اس کی کوئی اتنی لمبی چوڑی امپورٹنس نہیں ہوتی. میزبانی کی کیوں کی ہوئے؟ تمہیں ان کی تاریخ نہیں پتا. جب ہندوستان کو پاکستان بننے سے پہلے دارالحرب قرار دیا گیا, بے شمار خاندان یہاں سے اپنا سارا کچھ بیچ بانٹ کے لے گئے کہ دارالحرب ایک مذہبی حربہ بھی تھا. چلے گئے افغانیوں نے ان کے تن پہ کپڑا نہیں چھوڑا. یہ تاریخ میں نے نہیں لکھی, افغانیوں کی تاریخ دیکھ لو, سمجھ لو. غزنوی, گوری, انویڈرز. اور یہاں آپ خدا کا واسطہ اسلام ڈالنا بند کرو, اسلام کی اپنی تاریخ دیکھو. ہمارے خلفائے راشدین جتنے شہید ہوئے, وہ کوئی یہودی تھا, مطلب کوئی امریکہ تو ایسی ہوتے, امریکہ کا نام و نشان بھی نہیں سی. پھر جو ہوا کربلا جیسا عذاب مسلمانوں پہ, نسلوں پہ آج تک جاری ہے. کون تھا وہ ابو سفیان کا پوتا, ہند کا بیٹا, جناب امیر معاویہ کا. اور مجھے بتائے خلافت کو ملوکیت میں, بادشاہت میں تبدیل کس نے کیا؟ وہ غیر ملکی تھے. اس لیے بس کرو یار, یہ برادر برادر بیچنا بند کرو.
پاکستان کی پوری جو 75 سال کی حکومت ہے، کتنے خاندان تھے جو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے. بس سگے بھائی برادر نہیں ہوتے، اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. سگے بھائی ان میں رائبلری ہوتی ہے. شریکہ کیا لفظ ہے، مطلب پتہ ہے اس کا؟ شریکہ وہ ہوتا ہے جو ماں کے دودھ اور باپ کے ورثے میں، باپ نے چاہے جھونپڑی چھوڑی ہے، جو اس میں شریک ہو، شریکہ وہ ہوتا ہے. برادر بوتھا اٹھا کے برادر. ایران اور عراق کے درمیان صدام کے زمانے میں جو ہوا اور جتنا مسلمان دونوں طرف مارا گیا، برادر نہیں، یہ کوئی اور اسلامی ملک یہ لفظ استعمال کرتا ہے برادر. ہم جن کو بڑا برادر مطلب جاہل ہیں، احمق ہیں. کیا خاندانوں میں سپلٹ نہیں ہوتے نارملی؟ ماں باپ دنیا سے رخ جو ہے زیادہ تقسیم کو ادھر گیا، وہ ادھر گیا، امریکہ سیٹل ہو گیا، کوئی آسٹریلیا سیٹل ہو گیا، کوئی ایک جگہ پہ رہتے ہوئے بھی نہیں ملتے. ان کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. اور یاد رکھنا، سگے بھائیوں کے، سگی بہنوں کے درمیان رشتہ ناممکن ہے اگر ان کے درمیان جو سٹیٹس ہے اس میں اتنا فرق ہو. تھوڑا بہت ہو تو شاید چل جائے نا. کمی کمین کسی کا دوست نہیں ہوتا، کسی کا برادر نہیں ہوتا. ادروائز ساری دنیا آپ کی برادر ہے. یہ جو پاکستان میں اس طرح کے سودے بکتے رہے ہیں، اب تک بک رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے. وہ جو یہ اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں برادر برودر، ان کو تو ان بغیرتوں کے تو کوئی موٹیوز ہوتے ہوں گے. انہوں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہوگا، کو اپنا کوئی بیچ میں لچ تلنا ہوتا ہوگا. ادروائز دنیا کی تاریخ تو برادر نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں حضرت آدم اور بی بی حوا کی. حابیل قابیل کون تھے بتائیں مجھے؟ برادر نہیں تھے. مغلوں کے سارے، ایون ظہیر الدین بابر لوگوں کو نہیں پتا. اس کے برادروں چچاؤں میں نے اس کو ذلیل و خوار کر کے قبضہ فرغانہ پہ کر لیا. فرغانہ کا امیر تھا عمر شیخ مرزا، ظہیر الدین بابر. پھر اس کے بیٹوں کے درمیان وہ برادر نہیں تھے. بتائیں مجھے، ہمایوں کے وہ کامران اور یہ دانیال یا جو بھی یہ چپڑ گاتے تھے وہ برادر نہیں تھے. یہ میں شروع کی بات کر رہا ہوں. اینڈ پہ آ جاؤ اورنگزیب عالم کی، جس کے بعد مغلیہ سلطنت میلٹ ہونا شروع ہوگی، پگھلنا شروع ہو گئی. وہ سارے اورنگزیب کے برادر نہیں تھے. اس نے تو بھتیجے بھی نہیں چھوڑے. ایک بھتیجا سلمان شکو غالباً اس کا نام تھا. درباریوں نے کہا بڑا خوبصورت ہے، اس نے بھی کہا ہاں، لیکن یہ سانپ کی اولاد، سر کاٹ کر. برادر کس زمانے کس عہد میں، کس دور میں کتنا فضول اور جھوٹا سودا بیچنا ہے. برادر اے ہن کہندے ہے کہ ہم نے 40 لاکھ افغانیوں کی میزبانی کی. تو نہ کردا بھائی. امام خان جمعے جانجنال، اپنے کام سے کام رکھو. اس ملک جب سے یہ ملک مارز وجود میں آئی، یا بھوک ننگ کی چیخیں. حبیب جالب، میں تو بچہ تھا، 20 روپئے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. اگے ایوب خان ہو تو مجھے بتاؤ، 20 روپئے من آٹا بھی افورڈ نہیں ہوتا تھا اس وقت. ایک فلم تھی روٹی، میں کتنی بار بتاؤں، پتہ نہیں 60-65 سال پہلے. روٹی دا سوال ہے، جواب جدا روٹی ہے. یہ اس کا تھیم سانگ تھا. بڑے بڑے لوگوں نے بات سنو. ڈے ون سے تم نے عوام کو ستیلے سمجھا، دشمن سمجھا، کمی سمجھا، ذلیل سمجھا. باقی سارے پنگر دے رہے. اب پیٹنے ہیں جی ہماری سرزمین پہ حملے کیا کم تھے کہ افغانیوں نے بیرون ملک ہمارے ریاستی نشانوں کو بھی. بھائی تم بھگتو، جو کیا ہے بھگتو. وہ جس طرح کے برادر ہیں سامنے آ گیا، اب کیا کرو گے تم؟ قوم کو مضبوط کرو. اس کے درمیان اسے تعلیم، تربیت، عدالتی انصاف،
اقتصادی انصاف ہو، لوگ خوشحال ہوں، مضبوط ہوں، ان کی جڑت ہو آپس میں، ان کی جڑت ہو اپنی حکومتوں کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ. تم نے سارا کچھ بلیاں میں ایڈ کر دیا. اب لگ پتا جائے افغانوں کو ٹرانزٹ، یہ جو ٹریڈ ہے بند کرو ان کو. برادر تو تم بھگتو. میں نے تو کبھی نہیں ان کو نہ برادر سمجھا نہ ماں. باقی ٹھیک ہے، نارمل سی بات. اے بھی برادر او بھی برادر ہو. اینے تواڈے برادر نے بھوکے تسی مرن ڈے ہو، ذلیل تسی ہو رہے ہو، نہ تہاڈا کوئی سیر ہے نہ پیر ہے. برادر پتہ نہیں کون کرتے ہیں عجیب طرح کے جملے. یہ بہت گھٹیا قسم کے جو رائٹرز مائٹرز ہوتے ہیں نا، ان کے جو خوبصورت نوجوان کو جمانے رانا دور پھٹے منہ تیری اردو دے 25 سال لکھ مار. وہ کیا لکھے گا ایویں وہ ماڑے بندے نو دبان لئی، امپریس کرنے لئی. ربع صدی چبلا جی ہے سیدھا لکھ 25 سال 8ویں دے بچے نو. یہ عجیب طرح کے لوگ ہیں. کوئی برادر بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد بیچنے کو بھی کچھ نہیں رہنا اگر یہی سلسلہ چلتا رہا. تو اب ہمارے گھر کے اندر گھس کے تو باقی تو چھوڑو، خود پاکستانی ماشاءاللہ یہ آئی پی پیس یہ تواڈے کسی پھپھا جی نے، تایا جی نے، ابا جی نے انٹروڈیوس کرائے. خون پیتے ہیں اس ملک کے لوگوں کا. گزشتہ سال یہ اب گوہر اعجاز اس پہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. گزشتہ سال آئی پی پی سے 1198 روپے کی بجلی خریدی اور ادائیگیاں 31,127 ارب روپے. 1198 کی خریدی، ادائیگیاں کتنے کرو نہ کرو جو بنا رہے ہیں ہم. کیا گنڈا کرتی ہے خدا کی قسم. اس طرح تو چور چکار ٹھگ ڈاکو فراڈیا بھی نہیں کرتا جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. اچھا یہ کس کی ایجاد ہے مجھے یہ بتاؤ. آئی پی پیس آپ لائے ہو، میں لایا ہوں. لوگوں کا زندہ لوگوں کا خون پی رہے ہیں. یہ لوگ لانے والے کون ہیں اور ان کو کیا کیا کتنے ارب خرب ملے ہوں گے اپنے عوام کا خون پینے والوں سے. انہوں نے کتنی وصولی کی ہوگی. رواں سال کی بات کر رہا ہوں، پہلے 3 ماہ کے دوران آئی پی پیس کو 450 ارب. اس لیے چھوڑو جانے دو. اب ٹوپی ڈرامہ یہ ہو رہے ہیں، یہ گھومنداری جاری ہمیں اسی چکر میں رکھا ہوا ہے. سسٹم جب تک بنیادی طور پہ تبدیل نہیں ہوتا. بھٹو کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں نے پڑھا ہے کہ اگر تم بنیادی طور پہ نظام کو تبدیل نہیں کرتے تو پھر اس ملک میں تبدیلی کے لیے بچے گا کچھ نہیں. وہ سٹیج آ گئی آج. تو اب گوہر اعجاز نے لاہور چیمبر میں تاجروں کو اکٹھا کیا. تاجروں سے متفقہ طور پہ آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کی قرارداد منظور کرا لی یا کر لی. وہ اس کے پیچھے بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی برین ہوگا، کوئی روحانی شخصیت ہوگی. گوہر اعجاز کو خواب آیا ہوگا، کسی نے کوئی تعویذ دیا ہوگا کبھی یہ نیکی کا کام ہے یہ کرو. تو اب ان کو ہوش آیا ہے کہ اب تاجر برادری بھی مہنگی بجلی کے خلاف متحد ہوگی. یہ 48 گھنٹے کی 72 گھنٹے کی مار نہیں. بڑے دادیاں پردادیاں نے کبھی بجلی دیکھی سی. بند کرو. 1 روپے کا خریدار نہ ٹھڈے مار کے باہر نکالو. مطلب اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں غزہ میں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. اسرائیل نے تو فلسطینیوں کے مخصوص ٹھکانوں پہ بمباری کی، جبکہ آئی پی پیس تو پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے ہر گھر پہ ہر جھونپڑی پہ گولہ باری کر رہے ہیں. اس کی ہوش نہیں ہے. قوم نو بےوقوف بنایا ہے. ادھر کدی پا دیں کدی ادھر. کشمیر آزاد کرائیں گے. جڑا آزاد کرایا ہے وہ کی کیتا ہے؟ جو 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا آدھا جا چکا. اب جو باقی یاد ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کشمیر کو آزاد کرا رہا، بہت اچھی بات ہے. اور پہلے خود تو اپنا کچھ کر لو. فلسطین دا بڑا دکھ ہے. ایسے جڑی ماواں اپنے بچے مار رہی ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں پیو تے فلانا ہو رہا ٹمکانا ہو رہا، اس کا نہیں، غزہ کا بہت. مجھے بھی ہے
غیر مذہب کے، غیر اور ملکوں کے لوگوں کو، غیر مسلمانوں کو بھی دکھ ہے. دنیا میں باضمیر لوگوں کی کمی نہیں ہے، بہت اچھی بات. تو تم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ غزہ دیں ابھی تسی ٹھیکیدار بنے ہو. جڑا ایتھے لوکی مزہ لینڈ ہے، وہ نہیں کوئی پرواہ. یہ چھوڑو یہ سارے